بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدمه، ثم الصلاة على المختار في القدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، قائد المرسلین، سید النبیین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج کی یہ فقید المثال کانفرنس امیر المومنین امام المسلمین رفیق رسول کان حیا جامع قرآن ذوالنورین شہید مدینہ امام مظلوم سیدنا عثمان بن عفان مالک جنت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، آپ کی یاد میں آپ ہی کے اسم گرامی کے ساتھ اسی عنوان سے منعقد ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ تمام اہل اسلام کو سیرت کے اس باب سے واقف ہونا چاہیے کہ ذوالحج شریف کی 18 تاریخ حضرت شہید مدینہ امام مظلوم سیدنا عثمان بن عفان کی تاریخ شہادت ہے. اسی وجہ سے ذوالحج شریف میں آج کے دن
یہ کانفرنس آپ کے نام نامی اس میں گرامی سے منعقد کی گئی، اور اس کانفرنس کے لیے مجھ سے فاضل نوجوان علامہ مولانا محمد عامر ندیم شہید نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اپنے رفقا فاضل نوجوان علامہ محمد شفیق صاحب قادری حافظہ اللہ اور عزیز القدر غلام حسنین عرفانی سلمہ الرحمن، ان دونوں کی موجودگی میں انہوں نے خود یہ وقت رکھا اس کانفرنس کے لیے۔ آج وہ ہمارے ساتھ جسمانی طور پر موجود نہیں، اپنی قبر میں تشریف فرما ہے، مگر ان کی روح یقیناً خوش ہوگی کہ جو کانفرنس انہوں نے طے کی تھی ان کے دوستوں نے اور ان کے جانشینوں نے اور ان کے مشن کے ساتھ ان کے وفادار ساتھیوں نے، بزم رضا کے کارکنان نے بڑی قربانی دے کر، جیسا کہ علامہ شفیق قادری صاحب فرما رہے تھے، حالانکہ میں نے کل ان کو اجازت دی تھی کہ سنی حضرات بڑے تھکے ہوئے ہوں گے اور حالات بھی کچھ ملک کے اس طرح کے ہیں، تو اگر یہ کانفرنس آپ نہ بھی رکھیں تو مجھے کوئی گلہ نہیں، حالات ایسے ہیں، ایک بڑا ایونٹ ہو گیا، جلوس بھی ہو گیا اور لانگ مارچ بھی ہوا، یہ حضرات بھی سب سے پہلے یہی پہنچے تھے وہاں بھی بری امام پہ، تو مجھے انہوں نے کہا کہ کانفرنس ضرور ہوگی۔ میری طبیعت بھی کئی دنوں سے علیل ہے مسلسل پروگراموں کی وجہ سے، تو میں نے پھر غلام حسنین سے بھی علامہ شفیق صاحب سے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کانفرنس ہوگی یا نہیں ہوگی، جیسے آپ شروع کیا ہے آپ نے کام کو، میں انشاءاللہ عشاء کے بعد آپ کے پاس آؤں گا۔ الحمدللہ کہ حسب وعدہ حاضری ہو گئی، اور میں آج اگر میں کسی بھی عرضہ سے آنے سے رہ جاتا تو مجھے بڑا افسوس ہوتا۔ الحمدللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عنایت سے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے، ان کی عنایت سے میں حاضری کے قابل ہوا اور یہاں آپ کے پاس حاضر آیا۔ جیسا کہ ہمارے پیشرو مقررین نے بہت ہی خوبصورت تقاریر کی، خاص طور پر حضرت علامہ مفتی مختار علی صاحب رضوی ہمارے نوجوان فاضل ہیں، عالم ہیں، مدرس ہیں، وہ تقریر فرما رہے تھے جب میں پنڈال میں داخل ہوا، اور اسٹیج پر آنے کے بعد انتظامیہ نے سلطان پور کے سادات عظیم خانوادہ کے چشم و چراغ اور گلے سرسبز حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب مدظلہ کو مدعو کیا، اور میں نے اتفاق ہے کہ حضرت شاہ صاحب فاضل نوجوان کا اس سے پہلے خطاب میں شاید میں نے کبھی سنا نہیں، مگر آج سنا اور بہت خوشی ہوئی۔ اور دوسرے لفظوں میں اگر پنجابی میں کہوں تو تھکیڑے لے گئے۔ پورا مہینہ ہو گیا، میں 22 کو آیا تھا اور آج 28 ہو گئی ہے۔ 22 اکتوبر کو میں ملک میں آیا تھا اور آج 28 نومبر ہے، تو میں بہت تھک گیا تھا۔ آپ یقین کریں کہ جام پور سے لے کر سیون شریف اور
خیر پر میرس میں نے اس مہینے میں بلوچستان جھٹ پٹ کے علاقے سے لے کر سیون شریف، خیر پر میرس، جامپور ضلع راجن پور، ڈیرہ غازی خان، اٹک، آپ دوست میرے ساتھ تھے، غور گشتیہ میں بھی. تو جس انداز سے سفر ہوا، میں 18 سال سے شوگر کا مریض ہوں. سرکار کی عنایت کے بغیر میں کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر یہ دوست، ان کے جذبات ایمانی مجھے تھکنے نہیں دیتے. تھکتا ہوں پھر اٹھ جاتا ہوں. اور آج شاہ صاحب قبلہ کی تقریر نے جتنا مزہ دیا ہے، کوئی سید جب اس انداز سے بولتا ہے تو سب تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، امید بر آتی ہے، اور اہل سنت کا گلستان مجھے مہکتا ہوا معلوم ہوتا. اللہ حکم الحاکمین جل والا ان کو بھی اور ان کے جلیل القدر والد گرامی اور ان کی سرپرستی میں بہت دیرینہ، آج سے 20-25 سال پہلے سے کئی جگہ مناظروں پر بھی مجھے یاد ہے، ضلع ہزارہ میں دیدن کے اندر بھی حضرت تشریف فرما ہوئے. مولوی احسان اللہ جو غلام اللہ کا بیٹا ہے، اس نے وہاں آنا تھا. ہم نے رات سے ہی اس کا محاصرہ کر لیا تھا، اور حضرت تشریف فرما ہوئے لورا کے علاقہ میں، تریٹ میں بھی، اور یہاں بھی چکری روڈ پر بھی. فیض آباد میں بہت عرصہ پہلے صاحب مثال مصطفیٰ صاحب کی مسجد میں، وہاں بھی کانفرنس میں حضرت تشریف فرما تھے. ان کی موجودگی میں میں نے کافی لمبا مجھے بولنے کا موقع ملا. استاد العلماء ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، سید السادات ہیں، اور ہمیشہ ہم نے ان کی زیارت سے اپنے دلوں کو بہت ہی دل میں ہمیشہ مسرت محسوس کی. مگر آج علامہ شفیق قادری جس مشکل سے انہوں نے اس خلیج کو عبور کیا، اس کے دوسرے سرے پر پہنچے ہوئے سنیوں کے اس عظیم اجتماع میں جب حضرت شاہ صاحب کی زیارت ہوئی، اللہ جانتا ہے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی. آج ان کا آنا بڑے ہی حوصلے کا باعث ہوا. اللہ تعالیٰ اس سید پاک کو دراز عمر عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات میں بہت ترقیاں عطا فرمائے. جتنے بھی علماء اسٹیج پر تشریف فرمائے، حضرت علامہ عزیز الدین صاحب کوکب، وہ خطابت میں اب راول پنڈی کی بات نہیں رہی، وہ پورے ملک میں جانے پہچانے جاتے ہیں، اور وہ کوکب فلک خطابت ہیں اور بہت خوبصورت بولتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی خطابت میں، ان کی علمیت میں، تاثیر میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے. اور جس نظریہ کے وہ امین ہیں، اس نظریہ کو بڑی ہمت و استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ، میری دعا ہے کہ ان سے بہت کام لے اپنے دین کا، اور ان کو دین اسلام کا چشمہ صافی فرمائے. علامہ فدا حسین رضوی، لوگوں نے سمجھا کہ شاید کسی مجمع میں اگر ان کی دستار ہوگی تو بڑا شاید ان کے لیے اعزاز ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے بڑے بڑے ہیں، مگر کسی مدرسے کا اتنا بڑا جلسہ ہوتا ہوگا، اتنی بڑی کانفرنس ہوتی ہوگی، اور جس مدرسے میں لوگوں نے کہا کہ ان کی دستار نہیں کریں گے. ارے آج حضرت عثمان غنی کی کانفرنس میں اس عظیم موقع پر سیدوں نے، علماء نے جن چاہتوں کے ساتھ دستار کی ہے، یہی اعزاز ہے علامہ فدا حسین کا. اور یہ فرض تھا ہمارا ایسے عالم دین کی حوصلہ افزائی کرنا جس کو لوگ آنکھیں نکالتی، تو نے کیا لکھا، تو نے یہ لکھا، تو نے وہ لکھا. آپ نے جو لکھا صحیح لکھا. لوگ کہتے ہیں بڑی سختی کی ہے، آپ نے اچھا کیا ہے.
اب نہیں سختی کرو گے تو کب سختی کرو گے؟ جوانی سختیاں کرتی ہیں نا، سختی وہی کرتا ہے جس میں سختی ہوتی ہے. جی ہاں، تب سختیاں کرو گے جب سختی رہے گی نہیں. کرو سختیاں، یہ سختیاں ہوں گی تو سب سختیاں ختم ہوں گی. بس اسی آگ کا نام ایمان ہے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور اجے کی پوچھ دیو ساڈے دل دی ہولے ہولے دکھ نے آ کدی بامبڑ بڑ ویسے. اور یہ قدرت کا انتظام ہے. ہمیں کیا پتا تھا ان دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی. یہ قدرت کا انتظام ہے، ہماری کوئی کاریگری نہیں ہے اس میں. ہمارے مدرسے میں تو یہ پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی جلالی نہیں ہے، میرے والد صاحب کے مرید نہیں ہیں، لیکن اللہ جھوٹ نہ بلوائے، طاقت ہی نہ دے. مجھے قسم ہے رب العرش کی، جو مجھ سے چھوٹے ہیں مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ رب جل وعلا نے اس رشتے میں باندھ دیا کہ جس پر میرا ایمان ہے کہ وہ دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ کا جب نقشہ ہوگا تو یہ میرے ساتھ وہ ذریت ہے اس نے عقیدہ کی کہ مجھے الحقنا بہم ذریتہم پر جب ایمان آتا ہے کہ مالک ایک خاندان کی شکل ہمیں حشر کے دن جمع کرے گا تو سب سے پہلے یہی میرے دوست ہوں گے جو میری ذریت ہے یا امام احمد رضا کی ذریت ہے، لیکن ہم ایک خاندان کی صورت میں انشاءاللہ قیامت کبھی کریں. دوستو، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ تقریریں ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہیں گی. دین کو ہماری کوئی محتاجی نہیں، ہم کوئی قیمتی نہیں. لوگ ہمیں مشورے دیتے رہتے ہیں، بڑے اختلاف کا دور ہے. میرے کتنے بزرگوں کے مرید مجھے مشورہ دیتے ہیں، مت نکلو آپ بڑے قیمتی، ہمارے لیے بڑے قیمتی ہو، دھماکے ہو جاتے ہیں، گولیاں چل جاتی ہیں. میری کوئی اس میں عظیمت بھی نہیں، نہ میں اپنے جذبے کو کمرشل کرنا چاہتا ہوں. خدا اس بندے کو ایمان ہی نہ نصیب کرے جو کسی صرف ہاتھا کے لیے بات کرے. میرا یہ ایمان ہے کہ کتنے لوگ تھے مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک جنہوں نے امام علی مقام کو بھی کہا تھا کہ آپ بڑے قیمتی ہو، مت نکلو اندھیری ہے. آپ نے فرمایا تھا ہاں میں قیمتی ہوں، مگر مجھے مصطفیٰ نے اس دین کی قیمت بتائی ہے کہ جب اس پر کوئی آفت آئے تو بڑا قیمتی ہے، مگر اپنی قیمت نہ دیکھنا، اپنا آپ لٹا کے میرے دین کی قیمت بڑھا جانا. ہماری کیا قیمتیں ہیں؟ ہماری صرف یہی قیمت ہے کہ ہم حضور کے در کے کتے ہیں، نوکر ہے. آج کام لے لے یا کل لے لے، جان بھی ان کی ہے، بھاویں آج لے لے بھاویں کل لے لے، بس. اور اس کے لیے ہم حاضر ہیں. لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہماری روحیں قربان ہیں آپ کے لیے یا رسول اللہ، ہمارے جسم قربان ہے آپ کے لیے، ہمارے خون قربان ہے آپ کے لیے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا